شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، سلسلہ ایک مرتبہ پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، روشن پہلو۔ جن عاشقان رسول نے ایف جی این چینل کے ناظرین نے ہمارے لاسٹ ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے حسین پہلوؤں کو لے کر آتے ہیں اور روشن پہلوؤں کو مزید اجاگر کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے روشن پہلوؤں کو مزید اچھے سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کو مزید بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ چند وہ باتیں جو ذہن میں وسوسہ پیدا کرتی ہیں، لوگوں کی طرف سے وسوسے پیدا کیے بھی جاتے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، ان کے بھی جوابات ہم اپنے گیسٹ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی کسی حد تک کلیئر ہو جائیں اور ہم اس طرح کے شکوک و شبہات جو ہمارے ایمان اور محبت رسول میں کمزوری کا باعث بنتے ہیں، ہم ان کو بھی شامل کریں اور ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج بھی سیرت کے کچھ حسین پہلو، روشن پہلوؤں پر انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے۔ بڑی پیاری گفتگو ہونے والی ہے، گزارش کروں گا کہ آخر تک آپ پروگرام میں شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نئی، کچھ یونیک باتیں یہ سننے کا موقع ملے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایف جی این چینل کے ناظرین نے غار حرا یہ نام ضرور سنا ہوگا، اور جو ماشاءاللہ الکریم عرب کی سرزمین پر گئے ہیں انہوں نے زیارت بھی ضرور کی ہوں گی، اس سے لطف بھی اٹھایا ہوگا، وہاں کی برکتیں بھی حاصل کی ہوں گی۔ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں پر عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور غار حرا سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ غار حرا اور وحی الہی، یہ ایک پورا باب ہیں جو سیرت مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز ہی ہم غار حرا اور وحی سے کریں گے۔ کیا ہے وحی اور اس کا نزول ہونے کا کیا سبب تھا، کیا مقاصد تھے، اور وحی الہی کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات میں جو تبدیلی آتی تھی، آپ گھبراہٹ کا بعضوں کا شکار بھی ہو جاتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آتا ہو اور کرتے بھی ہوں، اور علماء نے الحمدللہ ان سوالات کے جوابات پہلے سے دیے ہوئے کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور ایسی کیفیت آپ پر کیوں طاری ہوئی، اور وحی الہی کے نزول میں کیا حکمتیں تھی۔ انشاءاللہ الکریم یہ پورا پیکیج، یہ پوری گفتگو ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، تو توجہ کے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے پیارے گیسٹ مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ حضرت کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسی طبیعت حضور آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ آج یوں سمجھ لیجیے کہ ایک یونیک پہلو پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ ویسے لوگوں نے فضائل سنے ہیں، چیزیں سنی ہیں، لیکن غار حرا اور وحی الہی، ان کا تعلق، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وحی الہی سے تعلق، وحی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ وحی کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ وحی جو ہوتی ہے ندیم بھائی، اس کا ایک ڈکشنری میں جو معنی آتا ہے وہ یہ ہے خفیہ طریقے سے خبر دینا، ٹھیک ہے، اشارہ کرنا یا پیغام دینا، ٹھیک ہے، اس طرح کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر عند الشرع یعنی شریعت کے اصطلاح میں
وحی کسے کہتے ہیں تو علماء نے اس پر کافی گفتگو فرمائی ہے. اس کا لب لباب اور خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک کی طرف سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جو پیغام یا جو کلام نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے. صحیح. یہ ہے وحی. وحی کی تعریف جان لینے کے بعد اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے. دیکھیں سب سے پہلے جو یہ وحی کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا جی. لیکن اس سے پہلے یہ جو اسباب بننا شروع ہوئے، سب سے پہلے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی. جی. آپ غار حرا تشریف لے جانے لگے اور وہاں مہینوں عبادت کا سلسلہ ہوتا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طریقے کے مطابق جو آپ کو القاء کیا گیا ہوتا، آپ کے دل میں ڈالا جاتا، ویسے آپ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ آخر یہ ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، جی. پھر یہ خلوت نشینی کی محبت کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ تو ناظرین جانتے ہی ہیں کہ ہم پہلے ہی بتا چکے، ہر کام میں حکمت ہے اور ہر کام کی حکمت سے پیارے آقا کی عظمت کا نیا پہلو اجاگر ہوتا ہے. سبحان اللہ، ایسا ہی ہے. اصل میں یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، جی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نقائص سے پاک ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل حسد، بغض، کینہ، ان کی غلاظتوں سے صاف ہو جائے، جی. تو پھر کرنا یہ ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا کیا کریں کہ سب کچھ چھوڑ کر کے تنہائی اختیار کیا کریں. جب تنہائی میں آپ چلے جائیں گے تو پھر عرفان زیادہ ہوگا. کیا بات ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. بیسیکلی یہ خلوت نشینی تھی تاکہ محبوب اور محب کے درمیان جو تعلق ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوتا چلا جائے، اور یہ پھر قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک درس ہو جائے کہ جو بھی چاہتا ہے تعلق باللہ، جو بھی چاہتا ہے اللہ کی ذات کی معرفت، جو بھی چاہتا ہے سکون حاصل کرنا، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ حاصل ہو جائے، دل کو پاک کرنا، جو بھی چاہتا ہے، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ کچھ دنوں کے لیے خلوت نشیں بھی ہو جائے، یعنی دنیا سے کنارہ کشی. دنیا سے کنارہ کش ہو جائے. ٹھیک ہے. اب دنیا سے جب کنارہ کش ہو جائے گا تو انشاءاللہ معرفت ہونے لگے گی. اچھا، میرے اس جملے کی تائید اس حدیث سے بھی ہو جاتی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بابو بدء الوحی میں ذکر فرمائی ہے. وہ حدیث ہی ظاہر سی بات ہے آپ نے ذکر بھی کیا سوال کے اندر کہ وحی کا آغاز اور اس کی کیفیت کا انداز کیا تھا. تو یہ ہے حدیث. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا جانے لگے، خلوت نشینی اختیار کرنے لگے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو زاد راہ جو کچھ بھی سامان تھا، توشہ وغیرہ، کھانے پینے کی چیز تھی، وہ ختم ہو جاتی تو آپ نیچے تشریف لاتے، حضرت خدیجہ پھر تیار کر کے دیتی اور آپ پھر لے کر چلے جاتے. اس طرح یہ سلسلہ ہوتا رہا. ایک دن ایک آواز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمائی، بلکہ آواز ہی کیا، خود جبریل امین اس غار حرا میں تشریف لے آئے. جب جبریل امین تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد کہا ہے اقرا پڑھیے، تو بخاری شریف کے مطابق 3 مرتبہ اقرا کہا. آقا کریم نے فرمایا وما انا بقاری، میں پڑھتا نہیں. بعض لوگوں نے یہاں غلطی کی اور ترجمہ کچھ اس طرح کر دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. یہ ترجمہ درست نہیں ہے. ما انا بقاری کا مطلب ہے میں پڑھتا نہیں، یعنی پڑھنے والا بھی ہوں، پڑھنا جانتا بھی ہوں، لیکن ابھی نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ خلوت نشینی کر کے جو معرفت ہو چکی ہے، جو عرفان اور آگاہی آ چکی ہے، جب تک اس کا نام نہیں آئے گا تب تک میں پڑھوں گا نہیں. پھر یہی جو کہہ رہے ما انا بقاری، 4تھی مرتبہ میں جب اقرا بسم ربک الذی خلق ہوا ہے اور آ گیا ہے اس رب کا نام جس کی معرفت کے لیے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کی جا رہی ہے، تو پھر آپ نے پڑھ دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلوت نشینی سے معرفت ملا کرتی ہے، اللہ کی ذات کا عرفان حاصل ہوا کرتا ہے. تو یہ انداز مبارکہ
آنے والوں کے لیے، صوفیاء کے لیے، یا جو بھی طالب راہ حق ہے XYZ، اس کو چاہیے کہ وہ تنہائی اختیار کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرے. سبحان اللہ. انشاءاللہ اس کا دل بھی کیا اس بات. وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے سبحان اللہ. بول اٹھے سبحان گا. اللہ. یہ شعر بھی کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے نا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو، آپ کا خیال ہو، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اگر خلوت میں ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اچھا، یہ ٹیسٹ بھی جنہوں نے لیا ہے نا ناظرین، وہ جانتے ہیں کہ اس کا لطف کیا ہوتا ہے. جیسے آپ نماز تہجد دیکھیں تو آپ فیل کیجئے گا کبھی رات میں اٹھ کر جب کہ لوگ سو رہے ہوں اور آپ اٹھے ہیں، آپ نے تازہ وضو کیا ہے، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، پھر نماز ختم ہو جانے کے بعد آپ دعا مانگتے، اس وقت کی آپ کی کیفیت دیکھیں، اور دوپہر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی آپ کیفیت دیکھیں تو آپ کو ذرا سا جو ہے نا وہ تبدیلی محسوس ہوں گی. آپ کو ایسا لگے کہ رات کی نمازوں میں کچھ عجب سی کیفیت، ایک عجب سا لطف ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے، تو وہ ایک مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. مزہ لیجیے راتوں کی عبادت کا، خلوت نشینی کا. اور یقیناً یہ چیزیں ہیں لوگوں کے شور میں، لوگوں کے ساتھ میں جو ہے وہ کئی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ ہیں، فضول گوئیاں ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ ہم لوگ دن بھر مگن رہتے ہیں. اگر خلوت نشینی کی جائے یعنی رات میں اللہ پاک کی عبادت کی جائے، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ہم یہ مشورہ نہیں دیتے کہ بندہ پہاڑوں میں نکل جائے، حقوق واجبہ ہیں اس کو بھی ادا کرنا ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن جتنا ہو سکے پاسبل ہو تنہائی اختیار کرے. اچھا، تنہائی پاک ہو، نیکیوں والی ہو، تو تنہائی لوگوں کی، وہ بولتے ہیں نا کہ وہ بھیڑ سے بہتر ہے. اگر تنہائی میں گناہ ہوتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا. تو وحی کا جو سبب تھا وہ آپ نے سماعت کیا، آپ نے سنا. اچھا حضور، یہاں پر اور بھی آپ گفتگو ایڈ فرمانے والے تھے، وہ بھی ایڈ کیجیے گا، لیکن ایک سوال میرا یہاں پر یہ بھی ہے کہ وحی کی جو کیفیت تھی، آپ نے کہا کہ وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ہوا. اور بھی قسمیں ہیں وحی کی، یا صرف حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہی یہ چیزیں لے کر آتے تھے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اور ایک بڑا اہم پوائنٹ جو میرے سوال کا حصہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ جواب ارشاد فرمائیے گا. اور شاید کہیں نہ کہیں لوگ حصے کو یا اس کیفیت کو لے کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں. وہ یہ کہ وحی کا جب نزول ہوتا تھا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کیفیت اس وقت بنتی تھی، جو بشری تقاضے تھے اس کے مطابق، تو لوگ کچھ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ ہم جیسے ہیں، یا ہماری ہی طرح ہیں، یا ہمارے ہی بھائی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. تو آپ اس پر کیا گفتگو فرمائیں گے کہ وحی اور اس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت؟ دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک جس کو ہم نے شروع میں ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا، اسی کو میں کنٹینیو کروں گا. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، کس طرح کی وحی ہوتی ہے، وحی کئی انداز کی ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر بھی کیا ہے. وحی کبھی کبھی کہتے ہیں گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح بھی وحی ہوتی ہے. کبھی کبھی وحی کا انداز دل میں القاء کر دینا، یہ بھی ایک وحی ہوا کرتا ہے. فرشتے حضرت جبریل کے علاوہ اور بھی ایک فرشتے ہیں جو وحی لے کر کے آئے ہیں. تو اس طرح کے اور بھی انداز، خواب کے ذریعے بھی یہ سلسلہ، جی سچے خواب کے ذریعے بھی وحی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو وحی کے مختلف انداز ہیں. اسی بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت کو بیان کیا ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے تو انداز اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا قلب اقدس کانپ رہا تھا. اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کے قلب اقدس سے وہ رعب والی کیفیت دور ہو گئی. تو آپ نے حضرت خدیجہ کو ساری بات سنائی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے جو تاریخ رقم کر دینے والے الفاظ کہے ہیں، اس سے ایک وفا شیار بیوی کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ بھی سمجھ آتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیں گے جو آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے. یہ جان کا خوف کیسے؟ اور پھر وہ تو وحی لے کر کے آنے والے فرشتے جبریل ہیں، تو پھر جب جبریل فرشتے لے کر کے وحی آ رہے ہیں تو ان سے ڈر کیسا؟ یہ ساری کیفیات کیوں بن رہی ہیں؟ اصل میں یہ بھی پہلے ہی سے
قدرت انتظام فرما رہی ہے کہ کوئی انگلی اٹھانے والا انگلی نہ اٹھا سکے. اچھا. اصل میں کچھ لوگوں کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ جو وحی جس کو یہ بتا رہے ہیں یہ وحی نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں آنے والے مسلسل خیالات، یہ سوچتے بہت زیادہ ہیں، یہ فکر بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ دل میں ان کے اپنے اندر کے آنے والے خیالات ہیں جس کو بطور وحی پیش کیا جا رہا ہے. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے یہ اپنے خیالات دل کے نہیں ہیں، یہ باطنی کیفیت نہیں ہے، بلکہ خارجی ایک چیز ہے، تبھی تو خوف آ رہا ہے. ورنہ اپنے باطن کے خیالات سے کون ڈرتا ہے؟ اپنے باطن کی باتوں سے کون خوف کھاتا ہے؟ وہ تو اس کی اپنی ذاتی ہے نا. یہاں خوف کھانا، ڈرنا، پسینہ آنا، کیفیات کا تبدیل ہونا، یہ اس بات کو بتا رہا ہے یہاں کسی خارجی چیز کا امپیکٹ ہے، اثر ہے، اور وہ ہے حضرت جبریل امین. اب یہاں بھی یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک وہی بھیجنے والا ہے. وہ چاہتا تو پہلے ہی اپنے محبوب کے دل پر القاء فرما دیتا کہ آنے والے جبریل ہیں، فرشتے ہیں، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، خوف زدہ نہ ہونا. لیکن یہ ساری باتیں نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالی کی مشیت یہ ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ جانیں کہ یہ آنے والی کیفیت کچھ اور ہے، یہ نئی چیز ہے، خارجی چیز ہے. اللہ کی جانب سے وحی کا انتظام کیا گیا ہے، اور یہ کوئی مسلسل آنے والے خیالات وغیرہ نہیں ہیں. ہاں، یہ سوال اٹھا، بعد میں اٹھا. مستشرقین کا ایک طبقہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ وہی کوئی شے ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ تو معاذ اللہ وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں، یہ تو ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے وسوسہ جات ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. اگر یہ خیالات اور وساوس ہوتے تو یہ کیفیات نہ ہوتی. یہ کیفیات بتا رہی ہیں کہ یہ محبوب اور محب کے ایک الگ انداز والی کیفیت ہے جو رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. پھر اس کے بعد اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کردار نبھایا ہے، وہ قیامت تک آنے والی بیویوں کے لیے ایک پیغام ہے. کیا بات ہے! اس کو سننا بھی چاہیے، اور اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح ایز اے سپورٹ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی کو چلانے کے لیے کام کر سکتی ہیں، اس کا پیغام بھی ملتا ہے. کیا بات! اب آئے گھبرائے ہوئے ہیں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بشری تقاضوں کی بنیاد پر، اور یہ تمام تر سوالات جو قائم ہونے والے تھے اس کو دور کرنے کی بنیاد پر. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. ادھر سے حضرت خدیجہ نے جواباً ارشاد فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان پر کوئی خوف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے میرا رب آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. اور پھر آگے کہتی ہیں کیوں رسوا نہیں فرمائے گا؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ رشتے جوڑتے ہیں. وتحمل الکلا، آپ دوسروں کی مشقت کا بوجھ برداشت کرتے ہیں. وتکسب المعدومہ، اور آپ محتاجوں کو روزی اور ذریعہ رزق دیتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں. وتقری الضیفہ، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ اوصاف بتا کر کے وہ ڈھارس دلا رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں. یہی ایک رول ہونا چاہیے ایک بیوی کا، فرمانبردار بیوی کا، کہ شوہر اب کبھی حوادثات زمانہ سے پریشان ہو جائے، تھک جائے، زمانے کے مصیبتیں اس کے قدم میں لرزہ پیدا کر دیں، تو پھر ایک سپورٹ کی طرح اس کے پشت پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑی ہو جائے اور بتائے کہ آپ ناکام نہیں ہو سکتے، آپ کے اندر یہ اچھی خوبیاں ہیں، آپ کے اندر یہ کمال کی چیزیں ہیں. اچھا، اس سے پھر ایک چیز اور ایک راز اور کھلا. دیکھیں یہ جو اوصاف بیان کیے گئے، یہ اوصاف کی یہ ایز اے دلیل پیش کر رہی ہیں. دعویٰ انہوں نے کر دیا کہ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا. یہ دعویٰ ہے، اور اس کی پروفز کیا ہیں؟
کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں. صلہ رحمی آپ کے اندر ہے, سبحان اللہ. دوسروں کے لیے کمانا آپ کے اندر ہے, سبحان اللہ. مہمان نوازی کرانا آپ کے اندر ہے. جی. تو یہ جو اوصاف ہیں یہ ریزن ہیں, پروف ہیں, دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا. تو یہ بھی ایک پیغام ہے ہمارے ناظرین کے لیے. اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ ہو جائیں تو پھر ان اوصاف کو اپنے اندر لے کر کے آئیں, صلہ رحمی کریں اور رشتے داریاں جوڑیں, توڑنے سے بچیں, کہ اپنے بچیوں کے ساتھ بھی محبت کریں, رشتہ داروں کے ساتھ بھی محبت کریں اور دوسروں کی مدد بھی کریں. اچھا, ان سب چیزوں سے پھر ایک بات اور واضح ہو گئی کہ یہ ساری صفات کب کی بیان کر رہی ہیں؟ قبل اسلام, ابھی ظہور نہیں ہوا ہے, ابھی شروعات ہے, ابھی وہ تمام مراحل نہیں آئے ہیں. اس سے پہلے آپ کا انداز مبارک یہ ہے. تو مجھے بتائیں, جو اعتراض کرنے والے ہیں, جو باتیں بنانے والے ہیں, وہ کس انداز سے, کس منہ سے باتیں بناتے ہیں؟ جس نبی کا کردار ایسا سونا, ایسا موہنا, ایسا پیارا ہو, وہ کتنا عظیم اور کتنا زبردست انداز رکھنے والا ہوگا کہ پہلے لوگ کس سے گا رہے ہیں کہ آپ تو رشتہ جوڑتے ہیں, آپ تو محتاجوں کی مدد کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکت وہ ہے جو ساری دنیا کے لیے امن اور سکون کا پیغام لاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی پیاری پیاری باتیں ماشاءاللہ ایڈ ہوئی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ایف جے این چینل کے ناظرین کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہوگا, اور کہیں نہ کہیں وہ سوالات, وہ وسوسیں جو ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں اس کو بھی کافی حد تک آپ دور کرنے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے. وحی کیا ہوتی ہے, وحی کا سبب کیا بنا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری جسم پر اس کے جو آثار نمایاں ہوتے تھے, جو اثر انداز ہوتے تھے, اس کی بھی کیا وجہ تھی, یہ بھی آپ نے سماعت کیا. اور یہ بڑی پیاری بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے اس کے لیے کافی ہوں گی کہ فطرتاً بھی اگر کوئی ایسی چیز کی جو کبھی دیکھی نہ گئی ہو اگر وہ سامنے آتی ہے تو فطری تقاضا ہے کہ بندہ کچھ خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تو بشری کیفیت ہی میں تشریف لائے نا. اچھا, آپ کا بشری شکل میں بھی آنا اللہ پاک کی حکمت ہے. کوئی اور مخلوق کی شکل میں اگر اللہ پاک اپنے انبیاء کو بھیجتا تو یہ ایک انسیت نہیں ہو پاتے نا, ایک مانوس نہیں ہوتا بندہ کسی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے تو انسان ہی بھیجے. اگر کوئی اور مخلوق کے ذریعے اگر بھیجتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ میں وہ سلسلہ نہیں ہو پاتا. بہرحال مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر جیسا کہ ابھی اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ یہاں سے آغاز ہوا. پھر یا ایھا المدثر قم فانذر, وہاں پر بھی سلسلہ ہوا کہ لوگوں کو ڈراؤ, اپنے قریبی کنبے والوں کو ڈراؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اسلام کی دعوت دی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا, اور لوگوں کو بھی کہا کہ اللہ پاک ایک ہیں, اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب اس کا اعلان ہونے لگا. لیکن حضور یہاں پر اب میرے کچھ یہاں پر سوالات ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کے بھی جوابات آپ ارشاد فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاندان قریش میں تشریف لائے, اور قریش کے لوگوں کا جو آپ کے متعلق ماننا تھا, جاننا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ صادق و امین ہیں, اور وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے تھے. اس کے باوجود بھی لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے. اتنی ظاہری جو ہے وہ دلائل بھی موجود تھے, نشانیاں بھی موجود تھی, اس کے بعد وجود بھی ایمان نہ لانے کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے دلیل ہو, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ دین کو پیش کر رہے ہیں تو جب دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس وقت لوگوں نے قبول نہیں کیا تو ہم کیوں قبول کریں؟ ابھی تو آپ 1400 سال بیٹھ کر ان کی باتوں پر بات کر رہے ہیں نا, تو ہم ان باتوں کو کیسے مانیں کہ جو 1400 سال پہلے نہیں مانی گئی؟ تو آخر وہ قریش کے افراد, وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس پر آپ ابتدا میں کچھ کلام فرمائیے گا. اصل میں ندیم بھائی یہ سوال بھی دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مزید روشن پہلوؤں کے ساتھ اٹیچ ہے. جی. اور دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ایمان کچھ افراد ایمان نہیں لائے, باقی بہت سارے تو ایمان لے آئے, اور ایمان بھی ایسا لے کر کے آئے کہ دنیا آج ان کی مثالیں دیتی ہے. جو ایمان لائے, جو ان کے ہو گئے تو ایسے ہو گئے. بلکہ ایک روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا۔ جنہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے چیزوں کو قبول کیا وہ بھی تو ایک تعداد میں اس طرح کے ہیں۔ ہم نے سلسلے کے شروع میں آپ نے بیان فرمایا 1.5 لاکھ سے کم و بیش صحابہ اکرام کی تعداد رہی، تو صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور آپ پر ایمان لائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے۔ تو ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہے جو ایمان لے آئے۔ ہاں، آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ کچھ افراد کیوں ایمان نہیں لا پائے؟ جی 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 جی، جب ایک بڑی تعداد نے ایمان لے لیا، اختیار کر لیا، تو پھر کچھ لوگ وہ ایمان کیوں نہیں لا پائے؟ اصل میں آپ غور کریں اور تاریخ پڑھیں تو اس کا ریزن سمجھ آئے گا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ ان کی اپنی چودراہٹ کا خاتمہ اور ان کا حسد تھا۔ بلکہ اس بات کی تصدیق کے لیے میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ وہ جانتے تھے، جی، پہچانتے تھے، بلکہ قرآن کریم نے کچھ ان غیر مسلموں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو ہماری جانب سے کتاب دی گئی، اس میں آپ کی صفات ہیں، اور یہ یعرفون، آپ کو جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، ویسے ہی آپ کو جانتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ ہٹ درمی کی بنیاد پر، اپنی چودراہٹ کے خاتمے کی بنیاد پر، اپنی سرداری کے خاتمہ۔ انہیں لگا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے پھر تو ساری سرداری انہی کو مل جائے گی، پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں وہ حسد کی بنیاد پر ہوئیں۔ اب حسد کی بنیاد پر ہوئی، اس کی دلیل میں آپ کو پیش کرتا ہوں جی، کہ ایک واقعہ ہے۔ 3 اس وقت کے کافر، ان میں سے ایک حضرت ابو سفیان ہے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب قرآن کی تلاوت جب آپ فرماتے تو انداز اتنا جاذب ہوتا اور اتنا دلاویز ہوتا کہ لوگ کھچ کھچ کر آتے۔ سبحان اللہ۔ اب جب ان کے کانوں میں آواز پہنچی، 3 شخص ہیں، ابو جہل ہے، اخنس بن شریق ہے اور ابو سفیان ہے۔ حضرت ابو سفیان کا یہ واقعہ جو اسلام نہیں لائے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ان کے کانوں میں آواز پہنچی، یہ تینوں اپنے گھر سے نکلے اور آ کر کے آقا کریم کے کاشانہ نبوت کے پاس آ کر تلاوت سننے لگے۔ جب واپس ہوئے تو اتفاق یہ ہوا کہ تینوں ایک جگہ مل گئے، تو آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کی کہ دن بھر ان کی مخالفت کرتے ہو، رات میں ان کی تلاوت سنتے ہو۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو سب ان کا عقیدہ اختیار کر لیں گے، پھر ہماری جو سرداری ہے اور ہمارا جو ایک رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے جملے پہ ناظرین غور کریں تو محسوس ہوگا کہ کیوں ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے، آپس میں وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے، آئندہ نہیں کریں گے ایسا۔ اللہ اکبر۔ لیکن دوسرے دن جو ہی وہ شیریں لہجہ داؤدی سے بڑھ کر لہجہ محمدی ہو، سبحان اللہ، جب وہ ان کے کانوں میں پہنچا ہے پھر بے قرار ہو گئے سبحان اللہ۔ اور چپکے سے تینوں نکلے۔ بولے میں سوچا ہوگا میں آ رہا ہوں، وہ 2 تو آئیں گے نہیں، وعدہ ہو چکا ہے، لیکن تینوں کی کیفیت ایک جیسی، اللہ اللہ۔ اور تینوں پھر پہنچ گئے۔ اب جب پھر صبح ہونے کے قریب ہوئی تو واپس پھر آئے اور تینوں پھر مل گئے۔ ایک دوسرے پر پھر ملامت کا سلسلہ ہوا، وعدہ کیا اب تو پکا نہیں آنا ہے۔ تیسرا دن جب ہوا اور تیسری رات آئی تو پھر ان کے کانوں میں آواز پہنچی، جی، اور کانوں میں آواز نے وہ رس گھولا اور اس طرح کی کیفیت ہوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ خود میگنیٹ کی طرح کھنچنے لگا، جی، اس کا اپنے آپ پر بس نہ رہا، یہ تینوں بے بس ہو گئے اور پھر سے کھنچ کر کے وہیں آ گئے۔ سبحان اللہ، اب تینوں کو تو یہی کہ وہ نہیں آیا ہوگا، وہ نہیں آیا ہوگا، وہ نہیں آیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب صبح ہونے کے وقت قریب آیا تو تینوں پھر واپس ہوئے، راستے میں اتفاقاً پھر تینوں مل گئے۔ جب تینوں ملے تو اس بار پھر آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کی، لیکن جب یہ تینوں چلے گئے تو ان میں سے ایک شخص جو ہے اخنس بن شریق، یہ جو ہے بہت پریشان ہوا اور یہ تنہا پہنچا حضرت ابو سفیان کے پاس۔ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ان سے جا کر کہنے لگا اخبرنی یا ابا حنظلہ ان رأیک فیما سمعت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو حنظلہ مجھے یہ بتاؤ، سچ سچ بتانا، جو کلام سنتے ہو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو سفیان ان سے کہنے لگے فما تقول انت، پہلے تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے خود کہا اراہ الحق، مجھے تو لگتا ہے، اخنس کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سچا کلام ہے۔ کیا بات ہے، یہ نبی بھی سچا ہے، کلام بھی سچا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب لیکن
اس وقت چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت باتوں کو الگ الگ انداز میں پیش کر دیا. اخنس بن شریک چلا گیا. اب یہ پہنچا ابو الحکم یعنی ابو جہل کے پاس اور پوچھا یا ابا الحکم ما رأیک فیما سمعت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا سچ سچ بتانا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس کلام کے بارے میں جو چپ کے سنتے ہو. اللہ اللہ اللہ. تو اب یہ جواب سنیں. اس نے جواباً کہا یہ تنہائی کی جگہ ہے، یہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی ہے تو نہیں. جی. اب سنو. کہتا ہے خدا کی قسم بے شک وہ سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پر آیا ہی نہیں. کیا بات ہے. اب کہتا ہے لیکن میں ایمان نہیں لاؤں. کیوں؟ مگر بات یہ ہے کہ قصے کی اولاد ہیں، حج اور خانہ کعبہ کے متعلق سارے اعزاز انہیں حاصل ہیں، تو کیا اب نبوت کا اعزاز بھی بنو ہاشم میں انہی کے پاس جائے گا؟ تو اصل بنیادی وجہ یہ تھی. ان کے دل بھی جانتے تھے، ان کی آنکھیں گواہی دیتی تھی کہ یہ آنے والا عام نہیں ہے، اللہ کے آخری نبی ہیں. ضد، ہٹ دھرمی، حسد، اس کی وجہ پر وہ ایمان نہیں لا پائے. اللہ 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 اللہ. یعنی کہ ہمیں نتیجہ ملتا ہے جن چینل کے ناظرین کہ حکومت کی چاہت، حب جاہ اور یہ چودراہٹ، یہ پنچایت اور یہ جناب ایک منصب کی جو محبت دل میں ہوتی ہے، یہ انسان کو حق قبول کرنے سے گویا کہ روک دیتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. اور یہاں پر بھی پوری یہی بات تھی. ان کا حق قبول نہ کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق ہونے پر کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے. یہ انہوں نے حق قبول نہیں کیا، یہ ان کے نصیب تھے، یہ ان کا مسئلہ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو پیغام لے کر آئے وہ حق ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حق ہیں. اچھا، یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق پر تھے، ہیں الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے ہوئے پیغامات ہی امت تک پہنچائے. لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے، نظر آتا ہے کہ انہی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے حد ظلم کیے. اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے دوڑوایا، آپ پر پتھر برسائے گئے. ہاں، بلکہ یہاں تک کہ عالم ہوا کہ سر سے خون نکلتا اور آپ کے پاؤں تک جو ہے وہ تشریف لے جاتا. یہ والے جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں. اور یہ ظلم و ستم کی آندھیاں ایسا نہیں کہ کچھ قلیل عرصے رہی ہو، برسوں تک یہ آندھیاں چلائی گئی، چلتی رہی. تو یہاں پر آپ ذرا بتائیے کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی ظلم آخر کیوں؟ چند چیزیں تو آپ نے بتائی کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن ظلم بھی ہونا جی، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق پر قائم رہنا، یہ سیرت کے اس پہلو کو، اس روشن باب کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا بڑے ادب کے دائرے میں رہ کر کیا پیارے ندیم بھائی. اور ہمارا مذہب مہذب اہل سنت ہے الحمدللہ، تو ہم ہیں ادب والے لوگ، اللہ بادب بھی رکھے. آمین آمین. لیکن بعض لوگ تو اس میں بڑی سخت کلامی کرتے ہیں اور دریدہ دہنی سے کام لیتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ جب آپ کے نبی حق پر ہیں، ان کے صحابہ حق پر ہیں، پھر ان کے ساتھ ظلم کیوں ہوا، مظالم کیوں ہوئے، ان کے رب نے انہیں کیوں نہیں بچایا؟ یہ سوال کرتے ہیں. جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا بچا لیتا. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. جی، وہ احکم الحاکمین ہے، بے شک، اس سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے. بلکہ آپ نے دیکھا، پڑھا، سنا بھی ہوگا ناظرین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف میں ظلم ہوئے جی، تو جبریل امین بلکہ ملک الجبال نے آ کر عرض کیا آقا آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس نہ دوں؟ اللہ اکبر. آپ نے منع فرمایا. تو یہ ساری چیزیں آپ چاہتے، جو چاہتے وہ ہو جاتا. لیکن اصل میں ایک حکمت تھی. حکمت یہ تھی، اور قرآن کریم فرقان حمید نے بھی اس حکمت کو بیان کیا ہے. ہماری بات کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. حکمت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب ایمان کی بات آئے گی
بہت سارے لوگ اس کارواں کے مسافر بنیں گے، ہوں بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے، ہوں لیکن اب ان ایمان لانے والے اس قافلے میں دیکھنا یہ ہے کہ کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے سبحان اللہ. اور کون ایمان کس کیفیت کے ساتھ لا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایمان تو لے آئے لیکن آگے چل کر کے متزلزل ہو جائیں، جی 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 پھر جائیں. اصل میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا مقصود تھا. یہ ظلم اس لیے ہوئے تاکہ پتہ لگ جائے کس کا ایمان کتنا کھرا اور کتنا مضبوط ہے. سبحان یہی اللہ، وجہ ہے کہ سبحان آپ نے سنا ہوگا، سیرت کے باب میں پڑھا ہوگا، ایک گروہ وہ ہے جسے منافقین کہا جاتا ہے. جی 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 یہ لوگ اس ایمان تو زبان سے لے آئے لیکن کہ دل مطمئن نہیں تھے. جی اسی جماعت کو باہر کرنا مقصود تھا. جی اہل ایمان کی عظمت کا اعلان کرنا مقصود سبحان تھا اللہ، کہ سبحان ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو بے خوف و خطر کیا بات کسی ہے. جگہ بھی کود پڑتے سبحان ہیں. اللہ. اور بے ایمان وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق مفاد سے ہوتا ہے، جی جو مفاد پرست ہوتے ہیں. تو ان چہروں کو بے نقاب کرنا مقصود تھا. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ جی وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور سنو، بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، تو ضرور ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں. اللہ پاک فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. تو اللہ پاک ضرور ضرور انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ پاک انہیں بھی دیکھے گا جو جھوٹے ہیں. تو سچوں اور جھوٹوں کے امتیاز کی خاطر یہ مظالم ہوئے. اور بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ مصلحتیں وابستہ ہیں، لیکن بیسیکلی سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے. اور آپ بھی دیکھیں نا، جب ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں اور جا کر کے مثال کے طور پر کوئی ہمیں مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے، تو مٹی کا برتن خریدتے وقت ہم اس کو بجا کر دیکھتے ہیں. جی جس میں سے آواز جیسی آتی ہے اندازہ ہو جاتا ہے کون پکا ہے کون کچا ہے. جی جی تو جی جی ان آزمائشوں کے ذریعے جو بظاہر یہ مظالم ہیں، ان کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے کہ کس کے ایمان کی آواز کی دھمک کیسی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بات بھی ہے ناظرین کرام، ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری باتیں یہاں پر ایڈ ہوئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بڑا پیارا یہ جواب ہو گیا، کافی ہے. کسی شخص کا مظلوم ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی زمانے میں آپ کئی ساری مثالیں لے لیں کہ کیا جس پر ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہے، کیا وہ غلط ہے؟ کیا اس کی غلطیاں ہوئیں کی وجہ سے اس پہ ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے. حق کی مخالفت ہر دور میں ہوئی ہے، ہر دور میں ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حق لے کر آئے، لیکن کچھ وہ لوگ کہ جن کو اپنے منصب کا خوف تھا اور جناب اپنے اس حکومت کا خوف تھا، انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے اور آپ کی مخالفت کی ہے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد دامن مصطفیٰ سے وابستہ بھی ہوئی ہے. لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جا بجا قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہوتا رہا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جب چھنی کیا گیا تو ڈھارس بندھاتا تھا. رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں آیتوں کو نازل فرماتا تھا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سکون کا اہتمام و انتظام فرماتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتا ہے. لیکن یہ قیامت تک کے جو رب تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانے والے مبلغین ہیں، جو داعی ہے، جو واعظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے. اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر تم میری طرف بلاؤ گے تو تم پر بھی ظلم ہوگا، تمہاری بھی مخالفت ہوگی، تمہیں بھی ہو سکتا ہے ستایا جائے. تو اس وقت یہ نہ سوچنا کہ ہم حق پر ہیں نہیں ہیں. تم حق پر ہو، ڈٹے رہو
اور ظلم کا بھی مقابلہ کرو، پریشانیوں کا بھی مقابلہ کرو، ہاں یہ تکالیفوں کا بھی مقابلہ کرو اور اس پر اجر بھی پاؤ. ایسے ہی نا تھا صاحب کہ اس ظلم پر بھی، اس تکلیف پر بھی اجر دینے کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے. صحابہ اکرام کو جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ڈھارس دیتے تھے کہ کود پڑو، تم ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ جو انسانیت کا اور انسان کا خاتمہ کر رہے، تم ڈٹ جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے اجر ہے. تو یقیناً جو حق پر ہیں اس کی مخالفت ہوئی ہے. آپ کربلا کا میدان دیکھ لیں. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھی یہ حق پر نہیں تھے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی غیروں نے جب کربلا کے ان واقعات کو پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ذرا سا سمجھنے کی حاجت ہے، اور تھوڑا بہت جو ہے وہ اگر اپنے ذہن کو کھولیں تو انشاءاللہ الکریم یہ باتیں کافی اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی. بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے یہ روشن پہلو ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. یوں تو آپ فضائل و کمالات سنتے رہتے ہیں، معجزات سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ روشن پہلو ہیں کہ جو عموماً بیان نہیں کیے جاتے. ورنہ اگر ایسے پہلوؤں کو بیان کیا جائے تو یقیناً زندگی کے کئی ایک سٹیپس پر ہمیں یہ باتیں انشاءاللہ الکریم بہت کام آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی روشن پہلو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے. سیرت کا ہر پہلو حکمت بھرا ہے، نور بھرا ہے. ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں، ہر واقعے میں ڈھیروں ڈھیر مدنی پھول ہیں، ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہیں. لیکن چونکہ پروگرام کا ٹائم ہمارا ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوں گی. جب تک ہمیں اجازت دیجیے. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا.